آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غازیہ سلطانہ ہادیہ کے شمارہ جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ جس کا عنوان ہے اسوہ ابراہیمی، خود سپردگی، جانثاری، حنیفیت، اور اس کی رائٹر ہیں تسنیم فرزانہ۔ اس سے ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں پوری نسل انسانی کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہیں، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قرآن مجید میں جس شخصیت کی زندگی اور کردار کو بطور خاص اسوہ حسنہ کہا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ الممتحنہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگیوں میں اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر شخص کے لیے اسوہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے توحید الہی کی ازلی اور ابدی صداقتوں پر سب سے پہلے لبیک کہا، اور ہر طرف سے کٹ کر سارے جہاں سے بیزار ہو کر قول و عمل اور نظر و فکر کی پوری حاضری کے ساتھ کلیتاً آپ کی زندگی رب العالمین کے لیے ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا، جب وہ ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں نسل انسانی کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود سپردگی، جانثاری اور دین کے لیے خالص ہونا نظر آتا ہے۔ آزمائشوں کی کڑی میں سب سے بڑی آزمائش کہ ایک بت پرست قوم کے معزز شخص کے گھر میں پیدا ہو کر شرک، کفر، ظلم پر قائم سوسائٹی کے خلاف تنے تنہا کھڑے ہوئے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے توحید خداوندی کا پرچم بلند کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت صرف سمجھانے کی حد تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے قوم کے اجتماعی کفر کو کھلے بندوں چیلنج کیا اور خود اپنی قوم کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بت شکنی کے بعد قوم کی پنچایت کے سامنے ان کی پیشی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب قوم کے سرداروں نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے درمیان یہ بڑا بت سلامت کھڑا ہے، اس نے کیا ہوگا۔ قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانثاری کے امتحان کا تھا، جب نمرود کے شاہی دربار میں ایک بڑے مجرم کی طرح حاضر کیے گئے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدائی اختیارات اس کے پاس ہیں اور وہ موت و حیات کا مالک ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تیرے پاس اگر خدائی اختیارات ہیں تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود سے مباحثے کے بعد قوم نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آگ کا الاؤ تیار کرو اور ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے دین کے لیے جان دے سکتا ہوں، میں دین حنیف کا ماننے والا ہوں، اللہ واحد کے نام پر حرف آنے نہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکے جانے پر صبر، وطن سے ہجرت، ان کی اولو العزمی اور خود سپردگی و جانثاری کی بہترین مثال ہے۔ شرک کے گھٹاٹوں اندھیروں میں فطری سوجھ بوجھ اور حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کی خدا داد صلاحیت کی رہنمائی میں دنیاوی نظام اور کائناتی دستور کو دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے دل کی گہرائیوں سے حنیفیت کا یہ نعرہ بلند ہوا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکل آئے تو یہ ارادہ کیا کہ اب اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ سرزمین میرے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ سامعین کرام، ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ وہ جہاں پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور پرورش پائی، جہاں ان کا پورا خاندان رہتا تھا، اس جگہ کو محض اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ دیا۔
وطن سے نکلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا کر۔ دعا قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ اپنے ماں حضرت ہاجرہ کی گود میں تھے کہ ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو جس کے لیے دعائیں کی تھیں مکہ کی بے آب و گیا صفا و مروہ کی وادی میں چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ وہاں کیسے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑاؤں جہاں کوئی ذی روح تک موجود نہیں، جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی۔ قرآن نے اس تعلق سے کہا ہے کہ جب تمہارے رب نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ یہ ایسی سپردگی تھی جسے دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بڑھاپے کی اولاد کو ایک سنگ لاخ زمین اور وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سے بھی بڑی ایک اور جان نثاری کا امتحان وہ ہے جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ یہی خواب دیکھا تو خیال ہوا کہ یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ میں اللہ کے نام پر اس بچے کو ذبح کر دوں۔ اس سے بڑی قربانی اور خود سپردگی کا تصور اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ معصوم بچہ جس کی تربیت بھی اسی نہج پر ہوئی تھی فوراً بول پڑا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں گھبراؤں گا نہیں، آپ کے اس اقدام پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کو لٹایا تو آسمان سے آواز آئی بس خواب پورا ہوا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اللہ تیرا حکم ہو تو یہ چھٹی ہر تعلق پر چل سکتی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر غور کیا جائے تو یہ ہمیں خود سپردگی، جان نثاری اور حنیفیت سے لبریز نظر آتی ہے۔ یہی اصل میں اسوہ ابراہیمی کا پیغام ہے کہ ان صفات کو ہر مومن اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے اور ان صفات کی روشنی میں اپنے اعمال و افکار کا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ یہ اعمال ان کی زندگیوں میں کس قدر موجود ہیں۔ آج کے پرآشوب دور میں اسوہ ابراہیمی کی معنویت مزید بڑھ گئی ہے۔ ضرورت ہے ابراہیمی نظر کو پیدا کرنے اور عام کرنے کی جو مشکل سے پیدا ہوتی ہے، مگر جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ امام بننے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔